جی ناظرین، اس اسپیشل پروگرام میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور یوم انہدام جنت البقیع کی مناسبت سے آپ نے گفتگو بھی سنی علماء کرام کی. اب اس آخری گھنٹے میں آپ ہمارے ساتھ شامل بھی ہو سکتے ہیں. آپ کے جو خیالات ہیں، آپ جس انداز سے احتجاج دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں، آپ ضرور آئیے. کچھ دیر میں آپ کی اسکرین پر ٹیلی فون نمبرز آئیں تو آپ ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوئیے گا. بات ہو رہی ہے جو 90 سال پہلے جو ایک سانحہ ہوا، اس حوالے سے جو ظالم ہیں انہوں نے اپنا کام کیا اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے. اویئرنیس، بیداری خاطر خواہ بڑھ رہی ہے. لوگ آہستہ آہستہ اس حوالے سے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، لیکن اس انداز کو کس انداز سے ہم لوگوں تک پہنچائیں کہ اس کو اور بھی مؤثر انداز میں ہم احتجاج کرتے رہیں اور یہ محض ایک دن کا ایک سلسلہ نہ رہے کہ 8 شوال آ گئی اور اس کے بعد سے ایک دن منانے کے بعد ہم نے پھر اگلے جو ایونٹس ہوں گے اس حوالے سے تیاریاں شروع کریں گے. تو اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. جتنی دیر میں آپ کی کوئی کال آتی ہے تو میں آپ کی کال لوں گا. علامہ صاحب، اس میں ایک بات میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گا. جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. ہمارا دیکھیں، جس مکتب سے مکتب اہل بیت سے ہمارا تعلق ہے، ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہمارا جہاں بھی ظلم ہوتا ہے ہم احتجاج کرتے ہیں. اور بالخصوص اہل بیت اطہار علیہم السلام کے حوالے سے تو ہمارے تو دل ہمیشہ بے چین رہتے ہیں. تو ہم کچھ بھی نہ کر سکیں. مظلوم جو ہے وہ آہ و بکا ضرور کرتا ہے، شور شرابہ ضرور مچاتا ہے کہ یہ ہوا ہے. دشمن نے یہ سوچا ہوگا، لیکن 90 سال تک ہم جو کچھ کر سکتے ہیں کرتے ہیں. لیکن اے کاش اگر پوری امت مسلمہ اپنا رول ادا کرتی تو آج وہی ابرہہ جو سعودی عرب کی صورت میں ہے اور جن داعش جیسے اپنے ہاتھیوں کو جو اس نے پالا ہوا ہے، اور آج پوری امت یہ محسوس کر رہی ہے کہ آج حضرت یونس نبی خدا علیہ وعلیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بزرگ ہستیوں کے مزارات کو منہدم، حضرت شیس کے مزارات کو منہدم کر چکے ہیں. اور بدبختی یہ ہے کہ یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں داعش کے لیڈروں سے کہ ہم خانہ کعبہ کو بھی مسمار کریں گے، کہ کیونکہ وہاں جو لوگ جاتے ہیں وہ آباد الاحجار ہے، یہ پتھروں کی پوجا کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں. یہ آوازیں نہ اٹھتی اور یہ ابرہہ جو سعودی عرب کی صورت میں ہے، یہ اگر ابابیلیں اس کو تباہ کر سکتی ہیں تو اتنی امت مسلمہ 90 سال سے صرف احتجاج کر رہی ہے. اے افسوس کہ وہ اپنا اگر کردار ادا کرتی تو خدا تو پوچھے گا کل کہ میں نے پرندوں کے ذریعے ابرہہ جیسے ڈکٹیٹر اور فرعون وقت جو اس وقت کے لشکر کو شکست دی ہے، صرف تمہیں ایک یہ بھی سمجھانے کے لیے کہ تم اتنی بڑی امت ہو، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے اہل بیت کی محبت میں نے واجب قرار دی ہے، ان کے مزارات کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور تم ٹس سے مس نہیں ہوئے. اور آج یہ ہو رہا ہے کہ آج تم دیکھ رہے ہو پاکستان ہے تو پاکستان کے جو ہے مسلمانوں کے وہاں جا کر مزارات کو یہ گرا کر ان کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے. وہاں تک یہ وہی سوچ پہنچ چکی ہے. اگر یہ کردار ادا اب بھی وقت میرے خیال میں ہے، اگر ایک تو مسلم کنٹریز کے جو راہبران ہیں، سیاسی راہبران، مذہبی راہبران، وہ اس سعودی عرب کے اندر جو موجود یہ جو سوچ ہے اس کا کلا کما کریں. وہ سوچ کہ جو مقدس مقامات کے حوالے سے اتنی جو ہے وہ جاریت کر رہی ہیں، دوسری طرف غزہ میں اتنی ظلم و ستم ہو رہا ہے اور یہ سعودی عرب کے بغل میں ہے. وہاں پر ایک جملہ بھی کوئی کسی مفتی کے منہ سے نہیں نکل رہا کہ وہاں پر کس طرح بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، کس طرح جو ہے وہ خواتین کو جو ہے بیوہ کیا جا رہا ہے، ان کے جو ہے وہ اولاد جو ہے وہ شہید کی جا رہی ہے. تو یقیناً بتا رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے یا جو ایک خاص طبقہ ہے اس کی طرف سے اپنے فرائض سر انجام دیے جا رہے ہیں. جی لوگوں میں بیداری کا پیغام دیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف سے خاص جس طرح ہونا چاہیے جس طرح ہونا چاہیے وہ ہو نہیں رہا. تو جی علامہ صاحب، اس حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی خاص تجویز کہ مزید اس میں شدت آئے اور لوگ سمجھ پائیں اس میں؟ دیکھیں، اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے ہماری کمزوری کا وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ دھڑا بندی، گروہ بندی، بلکہ کاز کے لیے ایک مقصد اور ایک مشن کے لیے تو پھر یہ دھڑا بندی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کاز کو دیکھا جاتا ہے، اس مقصد کو دیکھا جاتا ہے. اور جب بقائے باہمی کے لیے اتنا بڑا کام کرنا ہے تو انسان کو اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں. تو بڑی سوچ کے ساتھ ہی، اور بڑی سوچ تب ہی پیدا ہوگی کہ جب ہم آپس میں ایک جگہ بیٹھیں گے، آپس کے ساتھ جو ہے نا وہ محبت اور پیار رکھیں گے، وحدت کو اپنا شعار بنائیں گے. اس وقت دشمن کی
جو سازشیں ہیں وہ مختلف انداز کے ساتھ ہیں. سب سے بڑی جو ڈسٹریکشن ہمارے دوران ہوتی ہے اور ہمارے درمیان ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس دھڑا بندی کے اس میں ہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اسلام اور اسلام کے اس اعلیٰ پیغام کی خاطر اپنے جو چھوٹے ہیں مسئلے، شیعہ کے ہیں، سنی کے ہیں، ظاہر ہے ان میں چھوٹے موٹے تو اختلاف ہیں ہی ہیں، اس میں تو ان کو تو نہیں کیا جا سکتا ہے، اسی وجہ سے تو کوئی شیعہ ہے، اسی وجہ سے کوئی سنی ہے، ان کو آپ چھوڑیں. آپ جو ایک مشترکہ جو مطلب محمد اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دیکھیں کہ اتنا بڑا پیغام کہ یہودیوں کو بھی کہتے ہیں کہ تعالوا الی کلمۃ سواء، کہ آ جاؤ ہم ایک ہی اس ایجنڈے کے اوپر کہ جو توحید کا ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں. یعنی یہ بات بتانے کے لیے کہ اگر ہم سارے اس وقت دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے، وہ ہتھیار ہمیں ہی بناتا ہے، اسے باہر سے ہتھیار لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم خود ہی اپنے بارے میں ایک دوسرے کے مارٹر بم بھی بن جاتے ہیں، گولے بھی بن جاتے ہیں، بندوقیں بن جاتے ہیں، کلاشنکوف بھی بن جاتے ہیں. یعنی دشمن کو اس سلسلے میں کسی اسلحے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے، چونکہ اگر ہم لوگ خود ہی آپس میں بٹ کر اور آپس میں تقسیم ہو کر جب ایک دوسرے کے خلاف کام کریں گے تو دشمن کو کسی اسلحہ کی ضرورت نہیں، چونکہ ہم خود جو اسلحہ بن گئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. اس لیے سب سے جو بہترین اگر ہمیں چاہیے کہ ایک کس کاز، مثلا یہ کاز جنت البقیع کا ہے، سارے مسلمانوں کا ہے، اس میں شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں. امام حسن کو فقط کچھ شیعوں کے ہیں، یا امام زین العابدین کو فقط کچھ شیعوں کے ہیں، یا امام محمد باقر، امام جعفر صادق کو فقط شیعوں کے ہیں. ساری عالم انسانیت سارے مسلمانوں کے لیے ہیں. کیوں کیا گیا؟ امہات المومنین صحابہ کرام ہیں، یہ سارے یعنی کیا ایک کاز ہے ہمارا. اس سلسلے میں تو ہمیں ایک ہونا چاہیے. اور یہ اسی میں سلسلے میں اگر ایک یعنی گریٹر جو ہے نا وہ الائنس بن جائے اس سلسلے میں کہ بالخصوص ان مقدسات کے سلسلے میں ایک گریٹر الائنس بن جائے گا تو یہ خود بخود یہ جو تکفیری گروہ ہے یہ منہدم ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا. جبکہ دشمن ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ ان کے درمیان یہ جو سلسلہ ہے بٹوارے کا ہے، آپس میں ان کو توڑنے کا ہے، وہ جاری رکھا جائے. پہلے ان کا شیعہ سنی کے اعتبار کے ساتھ ہوتا تھا کہ ان میں رخنہ اندازی کی جائے، اور ابھی کیا ہے ان کی اسٹریٹجی اور ان کی ٹیکٹکس تھوڑی سی جو ہے نا وہ بدل گئی ہے. اس میں یہ ہے کہ ابھی شیعہ کے درمیان لڑائی کراتے ہیں، سنی کے درمیان لڑائی کرتے ہیں، اس سنیوں کے درمیان بھی مختلف جو ہے نا وہ گروہ بندیاں کر کے تاکہ جو ہے نا ان کو کمزور سے کمزور تر. تو خدا کے لیے اس مسئلے کے لیے جو ہے نا مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم، آپ لائیو آ چکے، بات کر سکتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہوئی ہے. ناظرین 2 نمبرز آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں، دونوں میں سے کسی بھی نمبر پر آپ کال ملا سکتے ہیں اور اس پروگرام میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیے. اچھا علامہ صاحب، ایک جیسے ہم جس طبقے کی بات کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاس جو ہوا شاید انہوں نے یہ ذہنی طور پہ قبول کر لیا ہے، جیسے اس سے پہلے بھی اس 1925 سے پہلے جو واقعات ہے، کربلا کا واقعہ ہے، سقیفہ کا واقعہ ہے، کہ واقعات کو قبول کر لیا گیا ہے کہ جو ہوا سو ہوا، اب اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایسے طبقے کو کیسے ساتھ ملائیں؟ میں سمجھتا ہوں فاروق صاحب، ہم جب جاتے ہیں حج پہ تو ایک طرف تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. آپ کی اجازت سے کال شامل. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارے ساتھ کون، کہاں سے بھائی؟ جناب میں اسپین سے روز کر رہا ہوں. جی سب سے پہلے تو میری طرف سے تمام اسلام مبارک اور تمام مسلمانوں کو آج کے دن کی تعزیت پیش کرتا ہوں کہ آج سے تقریباً 77 سال پہلے جو سعودی حکومت نے اہل بیت اطہار علیہ السلام اور تمام جو آثار تھے اسلامی ان کو مٹانے کی ناپاک جسارت کی، اس کی مذمت کرتا ہوں اور تمام مسلمانوں کو تعزیت پیش کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی گزارا کہ دیکھیں انہی کے ماننے والے، جیسا کہ ابھی آپ تو تھوڑی دیر پہلے دانی صاحب بتا رہے تھے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ انہی کے پیروکار، انہی کی سوچ رکھنے والے لوگ آج بھی صحابہ کرام اور ائمہ معصوم علیہ السلام اور ہر وہ
نشانی جو بندے کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے اس کو یہ لوگ مٹانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں. یہ مٹ خود ہی جائیں گے. یہ قانون فطرت ہے کہ جس نے بھی تقدیر فطرت کے ساتھ ٹکرایا وہ تباہ و برباد ہو گیا. یہ اصل میں یہ لوگ ہیں اور دیکھنا یہودی اور یہ ایک ہی کام کر رہے ہیں. غزہ میں جو ہے نا وہ اسرائیل مسجدیں گرا، عراق میں اور شام میں یہ لوگ مسجدیں گرا رہے ہیں، چین میں گرا رہے ہیں، پاکستان میں گرا رہے ہیں. لیکن افسوس تو ان سادہ لوگ مسلمانوں پر ہے جو ان کی علموں پر افسوس ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی قبلہ کہ یہ ہمارے ساتھ کیا دھوکہ ہو رہا ہے. آج بھی میرا ایک بھائی مسلمان کے ساتھ میری بحث ہو رہی تھی، بال کے بات ہو رہی تھی. وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو نا آپ لوگ شیعہ انہوں نے وہ شیطان پنا بنایا ہوا ہے کہ وہ جو ہے فلسطین میں مسلمانوں کو جو آگے کر کے مروا رہے ہو. حد ہوگی بھائی، میں کیا کریں. یہ سوچ ہماری ڈیولپ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے بھائی، آپ کا پوائنٹ آ گیا. یعنی ابھی بھی سمجھانا پڑ رہا ہے، جیسے ہم بات اس سے پہلے بھی کر رہے تھے کہ بہت بڑا ایک طبقہ ایسا ہے کہ ان کو یہ مسئلے لگتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے کھل کے ڈٹ کے روزے رکھے ہیں، ڈٹ کے حج پہ جائیں گے. ان کو ان مسائل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، شاید ایسا ان کا ماننا ہے. تو اگر جتنی دیر میں کالر ہے علامہ صاحب، یہ جو سوچ ہے میں عرض کروں، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ بنیادی طور پہ ملت اسلامیہ کو دو حصوں میں اگر کہا جائے تو یوں ہے کہ ایک وہ طبقہ ہے جو اولیاء اللہ کا احترام کرنے والے ہیں، اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جو اولیاء اللہ جو ہیں ان کے ساتھ متعلقہ تمام چیزوں کی توہین کرتے ہیں اور اولیاء اللہ کو وہ عزت و قدر جو ہے وہ نہیں دیتے. حج پہ جب ہم جاتے ہیں اور حج کرنے کے بعد روضہ اقدس پیغمبر گرامی کی زیارت کے لیے جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ملت اسلامیہ کا ایک طبقہ پیغمبر کو سلام کرنے اور پیغمبر گرامی کے روضہ اقدس کو بوسہ دینے سے منع کر رہا ہوتا ہے، اور ایک اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کسی انداز میں ادھر ہاتھ کر کے ہی ہم جو ہے وہ اپنا بوسہ جو ہے وہ دینے. اس بات کی بھی اجازت نہیں ہوتی. اور وہ بہت بڑا طبقہ ہے برادران اہل سنت، بہت زیادہ. وہاں پہ جو روضہ اقدس کی زیارت، وہ تو زیارت کے لیے جاتے ہی نہیں ہیں. روضہ اقدس پہ جتنی بھیڑ ہوتی ہے وہ ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ شیعہ ہوں یا اہل سنت ہوں. بہت بڑا طبقہ ہے. اور وہاں پہ ان کا ایک رویہ جو حکمرانوں کا ہوتا ہے، جو وہاں کے مفتیوں اور مولویوں کا ہوتا ہے، وہ پوری ملت اسلامیہ دیکھتی ہے. وہاں سے نکلتے ہیں اور مطلب جب آپ جاتے ہیں جنت البقیع کا مخصوص ٹائم ہوتا ہے زیارت کے لیے، وہاں پہ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی صرف شیعہ نہیں ہوتے، وہاں پہ بھی برادران اہل سنت جو ہیں وہ پوری طرح سے، پوری اسی انداز سے کہ جس طرح شیعہ جا رہے ہوتے ہیں، اہل سنت بھی جنت البقیع میں جا رہے ہوتے ہیں. ان کی بھی عقیدت اہل بیت رسول کے ساتھ موجود ہے، ان کی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ساتھ. کہنے کا مطلب یہ کہ وہ طبقات دونوں جو ہیں، مطلب سنی اور شیعہ جو ہیں، وہ پوری طرح سے اس چیز کو اور اس درد کو محسوس کر رہے ہیں. اصل جو بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو لیڈ کرنے والا ابھی کوئی اس طرح سے آواز کو بلند نہیں کر رہا کہ یہ سارے اس کے پیچھے چلیں اور واقعاً اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس بات کو آگے لے کے بڑھیں. مطلب ہماری طرف سے ہمیشہ انہدام جنت البقیع کے نام سے جو ہے وہ پروگرام کیا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب معاملے کو تھوڑا سا اگر آگے بڑھ کے وحدت کی جائے، جیسے قبلہ کہہ رہے تھے کہ مطلب سنی اور شیعہ جو ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، اور اس کاز پہ صرف کہ اولیاء اللہ کے مزارات کے جو اس ملک میں ہیں کہ جہاں پہ اصل پیغمبر گرامی کا گھر ہے، جہاں پہ پیغمبر گرامی اہل بیت رسول کا اصل گھر، وہاں پہ جو مزارات ہیں ان کی تعمیر کی جائے. ہم ان سے پیسے نہیں مانگتے، مزارات بنانے والے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور مطلب وہ دنوں میں سارا کچھ ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کاز کو لے کے سنی اور شیعہ کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم بننا چاہیے، اور ایک مناسب اور صحیح انداز سے اس بات کو آگے لے کے چلنا چاہیے، اور اس گورنمنٹ کو بھی احتجاج کے ذریعے سے جو ہے وہ اس بات پہ مجبور کرنا چاہیے. تمہارا اپنا عقیدہ ہے، تم اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھو، لیکن ہمیں تو اپنے عقیدے کے مطابق زندگی جو ہے وہ بسر کرنے دو. بالکل صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. میں انیس صدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. جی انیس صدر صاحب، بہت شکریہ. میں تمام علماء کرام کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور حقیقت میں اس موقع پہ آج کے دن کے مناسبت پہ جتنی بھی تعزیت کی جائے وہ کم ہے. اور حقیقت ہے کہ واقعی اتنا ظلم ہوا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اس پہ جتنی بھی مذمت کرنی چاہیے، ہم لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے.
میں سمجھتا ہوں کہ ہر وقت احتجاج ہونا چاہیے اس سلسلے میں. وہ یہ سب کیوں ہوا ہے اس کی وجہ سے میں سے بہت مختصر بات کروں گا. وہ یہ جب شہادت امام حسین علیہ السلام ہوئی پھر اس کے بعد عباسی خلیفہ نے یہ کام کیا کہ اس نے سوچا کہ اب کسی طرح سے اس فکر کو ختم کرنا ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کے دلوں میں اجاگر کی ہے. تو اس نے تمام منہدم کرنے کی کوشش کی, قبریں منہدم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کس طرح سے امام حسین السلام کی قبر کو منہدم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. وہاں پہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا, یعنی اس کا کوئی اس کو حاصل نہیں ہوا. اس کے بعد پھر جب یہ سعودی حکومت آئی یہاں پہ تو اس نے عجیب طریقے سے یعنی مختلف اخبارات بھی نکالے کہ حضرت علی علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے رسول خدا کے ساتھ, اور رسول خدا نے کہا کہ بھائی تم ایسا کرنا کہ میرے بعد یہ تمام قبریں جو ہیں وہ برابر کر دینا. اب یہ باتیں بالکل غلط تھیں. اسی بنا اپنے اسی پیغام میں اس نے یہ کہا کہ بھائی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبریں برابر کر دی جائیں. تو اس کے بعد اس نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ وہ قبریں جو ہمارے ائمہ کی تھیں اور وہ سب مسمار کر دی گئی ہیں. اللہ اکبر. بہت شکریہ انیس صاحب, آپ کے کال کا. اپنے امریکہ سے احتجاج بلند کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی جزا آپ کو دے گا. تو جی ناظرین, آپ کی کالز آ رہی ہیں اور آپ کے سامنے نمبرز ہیں, جس بھی انداز سے آپ کال کرنا چاہیں اور جو بھی الفاظ استعمال کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. کہ یہ ایسا ایک دکھ ہے. علامہ صاحب, آپ کی گزارش کے ایک کالر آ رہے ہیں, اس کو اگر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم, آپ لائیو آ چکے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی, معذرت چاہوں گا. اچھا زہید صاحب, جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ شدت ضرور ہے, محبت کا ایک اظہار کرنے کی ہمیں وہاں پر ضرورت محسوس ضرور ہوتی ہے, لیکن لیڈرشپ کی کمی ہے. تو اگر ہم یہاں پر چاروں بیٹھے ہیں, ابھی ہمیں پاکستان سے فون آئے کہ ہمارے آباء و اجداد کی جو قبریں ہیں وہاں بلڈوزر چل رہے ہیں, تو ہمیں کسی لیڈر کی ضرورت ہوگی کہ ہم انتظار کریں, یا وہ غم و غصہ جو آج ائمہ معصومین کے لیے ہم دکھا رہے ہیں اور وہ پاکستان سے کوئی کال آتی ہے کہ وہاں پر بلڈوزر چل رہا ہے, کیا ذاتی کس میں ہونی چاہیے, شدت کس میں ہونی چاہیے, اور بحثت مسلمان ہمارا تقاضا کیا ہے کہ ہم پہل کہاں کریں, اپنوں کی قبریں بچائیں یا ان ہستیوں کی قبریں بچائیں؟ کیا آپ کا کہنا ہوگا اس سوال؟ بالکل اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ ایک تو جو مرکزی لیڈرشپ ہے ایک بحران ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے اس حوالے سے, یا بحران ہے یا لیڈرشپ کوئی موجود ہے لیکن آیا اذہان اس طرف متوجہ نہیں ہے, نظر نہیں آ رہی, یا یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو کالر نہیں ہے جی کم از کم ایک اور اس کا رائے حل یہ ہے جی کہ علماء کرام. اب کالر آ گیا جی, بسم اللہ صاحب کنٹینیو ہم رکھیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ میں اظہر خان بول رہا ہوں. جی اظہر خان سر, آپ لوگوں نے بہت اچھی باتیں شروع کی ہیں, ہم آپ کو بہت پسند ہے. علماء جو بھی ہو, جو قرآن شریف پڑھا ہے, وہ ہم کو حدیث پڑھا ہے, ہم کو بہت اچھے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں اتنی کمی ہے کہ ہماری ولد ظالم و ولد ظالم پہ لڑائی ہے. صحیح بات میں جو بتاتا ہوں, تو وہ ولد ظالم نکالنا چاہیے. 1,34,000 انبیاء گزرے ہیں, تو ان کی اپنے اپنے راستے میں جائیں, مگر آپس میں اتفاق سب کا ہو جائے تو ہم بہت خوش ہیں اس سے. تو سب کا اتفاق ہو جائے تو پھر یہ کام چلے گا. پاکستان کے پاس 2 آئین ہیں, اور وہ دوسرے سبجیکٹ بھی ہیں, اسلامی سبجیکٹ بھی ہے, دونوں کو یوز کر سکتے ہیں. ان کو چاہیے ابھی جو آپس میں ایک ہو جائیں اور اپنا اپنا کام کریں, عوام کو آگے لے آئیں. جو عوام وہ تھوڑا تھوڑا گزارا کریں تو پھر چلے گا. ایسے آپس میں لڑیں گے تو پھر کیسا فائدہ, ایسے مشکل ہے, تو جائے ہی رہیں گے. بالکل صحیح. بہت شکریہ اظہر صاحب آپ کی کال کا. سب کی خواہش سر یہی ہے کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے. فیوچر ٹینس ہے یا پاسٹ ٹینس ہے, پریزنٹ ٹینس کیا ہے سر, کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کیا کریں. وہی میں عرض کر رہا تھا کہ اب ایک مختلف جو کیا جا سکتا ہے, یہ ہوتا ہے کہ ایک تمنا کی جاتی ہے, ایک ہوتا ہے کہ جو اس ایک اور کالر ہیں. جی جی السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और उलमाए किराम को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली जान शाह साहब। बात ये है कि सबसे पहले तो ताज़ियत इस चीज़ की है, दूसरी बात ये है कि अगर मैं कहीं गलत हूँ तो उलमाए किराम मुझे दुरुस्त कर देंगे। जी जी प्लीज। क्या ये एक एहतजाज जो है ये तो बुनियाद है हर चीज़ की, एहतजाज करना तो जी, लेकिन इस एहतजाज से हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, पहला मेरा सवाल तो ये है। ठीक है जी। कि हम एहतजाज की हद तक रुके हुए हैं कितने सालों से, ये क्यों है? और दूसरा, जब ये एक सवाल मेरा ये है, मेरे ज़हन में उठ रहा है कि जब हमें मालूम था, तारीख हमारे सामने थी कि ये लोग ऐसे हैं कि ये ना कब्रों की, ना लाशों की, ना इंसानों की किसी चीज़ की कदर करते ही नहीं है, और जब हदीस और फरमान जो थे आले मोहम्मद के हमारे सामने थे कि एक बार फिर वे ऐसे ही अरूज करेंगे, तो हमने इसका सद्देबाब क्यों नहीं किया? ठीक है। तो दूसरा, आज जब ये हमारे ऊपर चढ़ दौड़े हैं तो हमारी कब्रें बन रही हैं, हम अपनी कब्रों को और अपने आप को सवाए इसके बचा सकते हैं कि हम इनकी कब्रें बना दें। शुक्रिया जी। अटैक इज़ द बेस्ट, क्या कहते हैं कि पॉलिसी है। चलें, अगर कोई और कॉलर नहीं है तो अगर आप अपनी बात कंप्लीट करना चाहते हैं। मैं याद कर रहा हूँ कि अरे यही सवाल है जी, कहते हैं कि $1 मिलियन क्वेश्चन है जी, ठीक है, कि जिसका जवाब जो है किसी को मिल जाए तो सर ये जवाब ढूंढेगा कौन? जी हाँ, मैं तो नहीं ढूंढ सकता, बिल्कुल नाज़रीन ढूंढ सकते, लेकिन जो क़यादत है, जो बड़े हैं सोचना, हमें फ़ख्र है कि हमारा मकतब, इसलिए हमें चेक कर लें कॉलर कंट्रोल रूम से भी। अस्सलाम वालेकुम, ड्रॉप हो गई जी प्लीज़। तो हम जिस मकतब पे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तल्लक़ रखते हैं कि वो किसी तारीख़ को तारीख़ समझकर उसे इग्नोर नहीं करते, हम याद रखते हैं। सही। ये जिस तरह हमने करबला को याद रखा, हमारे बुज़ुर्गों ने हम तक मुंतकिल किया, इस याद में क्या फ़ायदा है? यकीनन इंसानियत के लिए फ़ायदा था। इसी तरह यही वाक़या अभी देख लें, आज तो यारा चे बयां क्यों जन्नतुल बकी का ये दिन मनाया जाता रहा 90 साल तक, किस मकतब की तरफ से? आज जो उस हिकमत को नहीं समझ रहे थे, आज जब हर मुल्क में ये मज़ारात डिमॉलिश हो रहे हैं, तो आज कम अज़ कम ये तो इस नतीजे पर पहुँचे कि उस जन्नतुल बकी को जो याद रखा गया और ये लोगों को बेदार करने की कोशिश की गई, वो यही वजह थी इस याद रखने में, हिकमत यही थी ताकि कुछ उसका फ़ायदा ज़रूर हुआ है, मुतवज्जे हों एहतजाज। सही। और अब भी जो है वो बात वही है, मैं अर्ज़ कर रहा था कि क्या हम कर सकते हैं, उसमें से एक ये कर सकते हैं जी कि जिस तरह किबला अदील साहब ने भी फरमाया कि मुश्तरकात हैं जो इत्तेहाद का पेशगामा साबित हो सकती हैं, उनमें से एक अहम जो है मुश्तरकात में से एक चीज़ यही है। सही है। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं एजाज चौधरी बोल रहा हूँ लुटन से। जी एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। जी, मैं मौलाना साहब से बात हो सकती है? जी वो सुन रहे हैं एजाज साहब, बात करें। अच्छा, मेरा सवाल ये है जी कि आप जो आज जो कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहा है, खासकर गजा में हो रहा है जी, तो जो मुसलमान है अपने आप को स्वाद आजम कहते हैं, इनकी ज़बानें क्यों बंद है और इनकी मजम्मती बयान भी नहीं आ रहा? और सिर्फ शिया ही हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं और ईरान ही है उनकी जो मदद कर रहा है। दुनिया का कोई मुल्क नहीं। दो इनके मतलब है मरकज हैं, एक सऊदिया और एक मिस्र, और दोनों उसकी इसराइल की मदद कर रहे हैं। वो मिस्र वाले तो रास्ता भी नहीं खोलने दे रहे, उनको एड भी नहीं जाने दे रहे। ये कैसे मुसलमान है? अब खुदावंद आलम हर मतलब एक अरसे के बाद इम्तिहान लेता है मुसलमानों से कि वाकई ये मुसलमान है, तो वो एक पर्चा देता है। तो अब एक पर्चा फिर आ गया है और मुसलमानों के वाकई मुसलमान, ये मुसलमान नहीं, ये यहूदी नसारा के दोस्त हैं, ये वो यहूदियों में से और नसारा में से हैं। और पब्लिक को ये सोचना चाहिए कि हम किस सिमत पर जा रहे हैं, उनको फैसला करना चाहिए कि असली इस्लाम कौन सा है। ठीक है भाई, बहुत यही मेरा सवाल है। बेहतरीन जी, बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब आपकी कॉल का, आपके सवालात उठाने का। और ये जो बेदारी जिस हवाले से उलमा कराम बात कर रहे हैं कि ठीक है हम बात कर रहे हैं कि जितना गिलास खाली है, लेकिन जितना भरा हुआ है, ये जितनी अचीवमेंट्स हमारी हैं कि लोग आहिस्ता आहिस्ता आप जुल्म को जुल्म कहना उन्होंने शुरू कर दिया है, और सही दिन पे ईद मनाने तक तो हम ले आए लोगों को, या बाद में वो पछताते भी हैं कि अगर दिन गलत मनाया हो। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो हिदायत टीवी है अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा रहा है, आप तक ये प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है। आप भी आइए, मिल के ये जो इस किस्म के वाक़यात हो चुके हैं उस पर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए। वापस आते हैं, आपकी बात भी सुनते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।